You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی اہم ترین مسئلہ جس کا سوال بھی کیا گیا اور کہا بھی گیا کہ یہ لازمی بیان کیا جائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ میت میں جو عورت ہے اس کی چارپائی کو غیر محرم اگر کندھا دے تو یہ کیسا ہے؟ تو اس صورت میں یاد رکھے کہ نہ قرآن پاک میں نہ احادیث میں اس بات کی ممانعت ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کی میت کو کندھا نہیں دے سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر چاروں پایوں کو 4 دفعہ اگر کوئی بندہ اٹھائے تو یہ میت کے حقوق میں شامل ہے، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، تو یہ جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر عورت کی تدفین کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا نامحرم حضرات عورت کی تدفین کر سکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے چونکہ آپ سب لوگ ظاہر قبرستان میں مرد ہی ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جب عورت کی تدفین ہو رہی ہو غیر محرم حضرات وہ پیچھے ہٹ جائیں، اہل خانہ کو قریب رہنے دیں، اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد محرم حضرات میں بھائی، اس کے والد ہیں، بیٹا ہے، اگر یہ رشتے موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں وہاں کھڑے متقی اور پرہیزگار کوئی بزرگ وہ بھی عورت کو قبر میں اتار سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر فقہی مسئلہ ہے۔ شوہر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تو فوراً نامحرم ہو جاتا ہے، شریعت نے اتنی سختی نہیں رکھی۔ اگر شوہر عورت کی تدفین کرتا ہے تو کفن چونکہ ایک کپڑا ہے اور کپڑے کے باہر سے وہ عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کفن کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تدفین میں اگر شوہر شامل ہوتا ہے، اگر پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ محرم رشتے نہ ہوں، اس صورت میں شوہر عورت کو ہاتھ لگا کر وہ تدفین کر سکتا ہے۔ اگر محرم رشتے ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، تو پھر وہ اتاریں گے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ پردے کا بندوبست کیا جاتا ہے، یہ بھی بالکل درست ہے۔ عورت کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اسے اتارتے وقت تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ عورت جو دنیا میں پردہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، ہر عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے پردے کے اندر اس کی تدفین کی جائے۔ پردہ اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ سلیں رکھی نہ جا چکے، اس وقت تک پردہ رکھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قبر کے حوالے سے، اب یہ تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب قبر میں عورت یا مرد کی میت کو رکھا جاتا ہے، ان کے چہرے کو قبلہ کی جانب پھیر دیا جاتا ہے، قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو ڈوریاں باندھی جاتی ہیں 3 سر سے پاؤں، یہ پھر کھول دی جاتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ایک جو تیسرا مسئلہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، وہ قبر کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک کو لحد کہا جاتا ہے اور دوسری کو شگاف کہا جاتا ہے۔ جو لحد ہے یہ پتھریلی زمین میں بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال لحد میں بھی دفنایا جائے تب بھی جائز ہے اور شگاف میں دفنایا جائے تب بھی جائز ہے۔ لحد اس قبر کو کہتے ہیں کہ جو 2 فٹ یا 3 فٹ کھود کر قبلے کی جانب سے کرید کر اس طرف ایک گھڑا کھودا جاتا ہے اور میت کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ باہر جو گھڑا رہتا ہے اس پورے کو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ شگاف وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ، جو آج کل ہمارے یہاں پر قبریں بندی ہیں، ڈائریکٹ نیچے جاتا ہے، اس میں سائڈ سے کریدا نہیں جاتا، میت کا جو ہے وہ چہرہ قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لحد میں دفن کیا جائے۔ بہرحال ایک روایت یہ موجود ہے۔ دوسری روایت کے مطابق جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں لحد کھودنے والے بھی تھے اور شگاف کھودنے والے دونوں بندے موجود تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ استخارہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو بلا لیتے ہیں، جو پہلے آ گیا ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ اب حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میری لحد بنائی جائے، تو جب ان دونوں کو اکٹھے پیغام بھیجا تو ان میں سے پہلے لحد والا آیا تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لحد میں بنا دی، لحد کی صورت میں بنا دی۔ یاد رکھیں اگر عورت یا مرد اس دنیا سے چلے جائیں، ان کی وصیت یہ ہونا کہ لحد بنانی ہے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور ان کی وصیت یہ ہونا کہ مجھے میرے محرم میں سے میرا بیٹا مجھے دفنائے گا تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ تین مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کپڑا بھی رکھتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، یعنی وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تین بندے ہی ہوتے ہیں قبر میں، سر سے پاؤں سے درمیان سے پکڑتے ہیں، تو اکثر لوگ درمیان میں کپڑا رکھ لیتے ہیں، بعد میں وہ کپڑا نکال دیا جاتا تاکہ ہاتھ نہ لگے۔ غیر اگر ایک غیر محرم ہے، دو محرم ہے، تو اس میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ غیر محرم اگر متقی اور پرہیزگار نیک بندہ ہوگا تو وہ قبر میں اتار سکتا ہے، کفن کے باہر سے ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ اگر کوئی رومال رکھتا ہے تو رومال رکھنا بھی بالکل درست ہے، لیکن میت کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ فرمایا اسے آہستگی سے لے کر چلو اور اسے بڑے پیار سے لے کر چلو، اور اچھے انداز میں اس کی تدفین بھی کی جائے، اس کی تکفین بھی کی جائے۔ کہ اکثر علاقوں میں اپنے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، دیکھیں کوئی رومال سے اتارتا ہے، کوئی ہاتھوں سے اتارتا ہے، تو یہ شریعت نے منع نہیں کیا کہ اس نے سفید رومال کیوں نہیں رکھا، اس نے سر کا رومال کھول کے کیوں دے دیا ہے، یا اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے رومال کا سائز 2 فٹ ہونا چاہیے یا اس کا سائز 6 فٹ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جتنے بھی مسائل سیکھیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔